صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے. آج شہدائے احد میں سے ایک عظیم ہستی سیدنا خارجہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے. غزوہ احد کا پس منظر جب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان سب سے پہلا معرکہ، حق و باطل کا سب سے بڑا معرکہ غزوہ بدر، یہ 2 ہجری رمضان المبارک میں پیش آیا. اس میں جہاں 70 کے قریب کفار مکہ قتل ہوئے، واصل جہنم ہوئے، وہیں 70 گرفتار ہوئے، قیدی بنائے گئے. تو ان 70 مرنے والوں، قتل ہونے والے کفار مکہ میں سے چند ایسے بھی تھے جو قریش کے مکہ کے سردار تھے، جیسے ابو جہل ہے، اسی طرح امیہ بن خلف ہے. تو ان کے لواحقین، چاہے وہ ان کے باپ تھے، بیٹے تھے، بھائی تھے، حتیٰ کہ خواتین تک انتقام کی آگ میں جل رہے تھے. خواتین اور ہندہ کی اگر بات کریں تو یہ ان اپنے مقتولوں کا بدلہ لینے کے لیے بہت زیادہ سرگرم تھی. حتیٰ کہ صفوان بن امیہ، جو امیہ بن خلف کا بیٹا ہے، یہ بھی اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے بے تاب تھا. یوں ہی دیگر جو کفار مکہ ہیں، ان کے تمام جو رشتہ دار تھے، دیگر کفار تھے، وہ انتقام کی ایسی آگ میں جل رہے تھے کہ چاہتے یہی تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم غزوہ بدر کے مقتولین کا انتقام لے لیں. بس اسی انتقام کی وجہ سے. اور دوسری بات یہ تھی کہ ادھر مدینہ طیبہ میں وہ منافقین اور وہ یہود جو اسلام سے بہت زیادہ خائف تھے، ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، اور وہ بھی اسلام کی مخالفت کرتے تھے صرف اور صرف اس تعصب کی بنا پر کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں، آخری نبی، آخری رسول، وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد امجاد میں کیوں آئے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے تھے، یہ انہیں بھی پتہ تھا کہ آخری نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، اور آخری نبی آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے بھی جانتے تھے، اظہار نبوت سے بھی پہلے جانتے تھے، اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، تورات، زبور، انجیل میں پڑھ رکھا تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں تشریف لانے والے ہیں، اور پھر مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے. ان سبھی باتوں سے وہ آگاہ تھے، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ سیدنا اسحاق علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل جو ہے اس میں آخری نبی ہوں گے. لیکن وہ بنی اسماعیل میں تشریف لائے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بس یہ تعصب جو ہے انہوں نے اس کو روا رکھا، اور اسی تعصب میں آ کر، اسی ضد اور ہٹ دھرمی میں آ کر وہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمن بن گئے. اور پھر ان میں ایسے بھی تھے جو حقیقت میں تو یہود ہی تھے، کفار ہی تھے، لیکن بعض اوقات وہ بظاہر مسلمانوں کے ساتھ، صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ آ کر بیٹھتے اور انہیں کہتے ہم تمہاری ہی طرح ایمان لائے. سورہ بقرہ کے 2 پارے میں مکمل اس کی تفصیل موجود. اور پھر جب اپنے یہود و نصارہ، دیگر کفار مشرکین کے پاس جاتے تو کہتے نہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. انہی میں عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے، منافقوں کا سردار ہے، یہ بھی شامل ہے. اب یہود و نصارہ، مشرکین مکہ، یہ کفار سبھی اسلام سے خائف ہیں، سبھی چاہتے یہ ہیں کہ معاذ اللہ اسلام کو تر نوالا بنا لیں اور تر نوالا سمجھ کر اس کو نگل لیں. لیکن نہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب، اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور اس لیے انہیں بھیجا ہے، ان کی تشریف آوری ہوئی ہے تاکہ دین کامل جو ہے یہ مکمل طور پر پوری دنیا پر پھیل جائے، اس کا مکمل اظہار ہو جائے. لیظہرہ علی الدین کلہ. تو یوں اللہ سبحانہ وتعالی تو چاہتا یہ ہے کہ اسلام پھلے پھولے، اسلام کا پیغام پوری دنیا تک پہنچے، لیکن کفار یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بس ایک وقتی ہوا کا جھونکا ہے جو خود ہی تھم جائے گا، یا وقتی ایک روشنی ہے جو بجھ جائے گی. نہیں،
اسلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنا پسندیدہ دین فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو بس جب یہ غزوہ احد برپا ہوا، اس کی یہ سارے اسباب ہیں، مشرکین مکہ، کفار مکہ اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں، منافقین اور یہود جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اسلام جو ابھر رہا ہے اور طاقت پکڑ رہا ہے، اس کی طاقت جو ہے یہ کم ہو جائے، اسلام کمزور ہو جائے معاذ اللہ۔ اور عبداللہ بن ابی نے بھی اس مقام پر اپنی اسی خباثت کا مظاہرہ یوں کیا کہ بظاہر وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ میدان احد کی جانب گامزن ہے، جا رہا ہے 300 اپنے سپاہیوں کے ساتھ، لیکن ایک مقام ایسا آیا کہ وہاں پر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری اختیار کی، واپس مدینہ طیبہ کی جانب پلٹ گیا اور بہانہ یہ کیا کہ چونکہ میں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ مدینہ طیبہ کے اندر ہی رہ کر لڑائی لڑی جائے، جنگ لڑی جائے، لیکن آپ چونکہ مدینہ طیبہ سے باہر آ گئے ہیں اور باہر آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس واقعے کی جانب بھی سورہ آل عمران میں اشارہ فرمایا ہے، حتیٰ کہ یہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام جانثار صحابہ کرام علیہم الرضوان نے میدان احد میں ڈٹ کر کفار کا مقابلہ کیا اور کفار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ہاں اس وقت یک بارگی جب حملہ ہوا تو ایک بہت زیادہ شدت کا معاملہ ہوا جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ درہ عینین گھاٹی پر، چونکہ احد پہاڑ صحابہ کرام علیہم رضوان اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پچھلی جانب تھا، تو آپ کو پتہ تھا اور خدشہ تھا، اندیشہ تھا کہ کفار جو ہیں وہ پیچھے سے بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ ان کی سرکردگی میں، ان کی سپہ سالاری میں، ان کی سربراہی میں 50 صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک دستہ اس گھاٹی عینین پر متعین فرما دیا اور فرمایا کہ چاہے فتح ہو یا شکست ہو، اس گھاٹی کو، اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن جب صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فتح و نصرت سے نوازا اور مال غنیمت جمع کیا جا رہا ہے، تو اس موقع پر یہ صحابہ کرام علیہم رضوان انہوں نے سمجھا کہ اب چونکہ فتح حاصل ہو گئی ہے تو ہمیں بھی دیگر اپنے بھائیوں کے ساتھ مل جانا چاہیے۔ صرف 10 صحابہ کرام اس درے پر موجود رہے، سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ بھی بار بار منع فرماتے رہے۔ بہرحال صحابہ کرام علیہم رضوان جب وہاں سے نیچے اترے تو پھر خالد بن ولید جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے جنگی چال چلتے ہوئے اسی درے کی جانب سے، پہاڑ کی پیچھے کی جانب سے دوبارہ حملہ کیا، اور یہ حملہ ایسا اچانک اور یک بارگی تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس کی شدت کو سمجھ نہ سکے اور دشمن سر پر آ گیا۔ تو اس موقع پر 70 کے قریب صحابہ کرام علیہم رضوان نے شہادت کا بلند مقام پایا۔ اور جب سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو شکل و صورت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت ہے، ان کی شہادت ہوئی تو کفار نے یہ افواہ پھیلا دی، یہ خبر پھیلا دی، جھوٹی خبر کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ جھوٹی خبر پھیلائی گئی، یہ افواہ پھیلائی گئی، تو اب صحابہ کرام علیہم رضوان میں 3 قسم کے صحابہ کرام کے گروہ بن گئے۔ ایک وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، شہید ہو گئے، اب ہم لڑ کر کیا کریں گے، بس وہ ہمت ہار بیٹھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدت غم میں، آپ کی شہادت کے غم میں انہیں کچھ پتہ نہ چلا کہ اب ہم کیا کریں۔ اسی طرح دوسرے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان تھے کہ جنہیں یہ پتہ چلا، یہ خبر جھوٹی سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے، تو وہ اور زیادہ بہادری سے لڑے اور کہنے لگے کہ اگر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم بظاہر اس دنیا میں نہیں رہے تو پھر ہمارا بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں بنتا، ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے۔ اور تیسرے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قریب موجود تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے۔ تو اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام مسلمانوں کے لیے، اور یہ آج بھی ہمارے لیے پیغام ہے، سورہ آل عمران میں یہ حکم بھی نازل کیا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم وہن کی بیماری میں تم وہن نہ کرو، یعنی تم کمزوری نہ دکھاؤ، وَلَا تَحْزَنُوا اور پھر فرمایا کہ تم غم بھی نہ کرو، پھر فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اور تم ہی اعلیٰ ہو، تم ہی غالب ہو، تم ہی فتح یاب ہو اگر تم مومن ہو۔ تو چونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان تو حقیقی مومن تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں فتح و نصرت بھی عطا فرمائی، کامیابی بھی عطا فرمائی۔ وَلَا تَهِنُوا یہ وہن سے ہے، اور وہن آج جو ہے امت مسلمہ میں پیدا ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان مغلوب ہو جائیں گے، صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کی تعداد کم ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا نہیں، تعداد بہت ہوگی۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان اتنی زیادہ تعداد میں بھی ہوں گے، کثیر ہوں گے، دنیا کے ہر خطے میں موجود ہوں گے، تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن مغلوب ہو جائیں گے، دشمن ان پر غلبہ اختیار کر لے گا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا وہن کی بیماری کی وجہ سے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ فرمایا موت سے نفرت اور دنیا کی خواہش، یعنی کمزوری دکھانا، کاہلی دکھانا۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارکہ کو جب ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو یہ حقیقت ہے کہ آج امت مسلمہ وہن کی بیماری کا شکار ہو چکی ہے۔ آج ہمیں موت سے نفرت ہے، ہم موت سے ڈرتے ہیں کہ کہیں کرونا سے ہماری موت نہ ہو جائے، کہیں کسی اور بیماری سے ہماری موت نہ ہو جائے، اور دنیا کی ہمیں اتنی خواہش ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے کرونا ہی کو سامنے رکھ لیا جائے، عذاب ہے، تو پھر بھی ہمیں اللہ کی جانب رجوع کرنے کی توفیق حاصل نہیں ہو رہی، توبہ استغفار کرنے کی توفیق نہیں مل رہی، ہم اللہ کی طرف بحیثیت مجموعی رجوع نہیں کر رہے، بحیثیت امت مسلمہ، پوری امت مسلمہ، نہ ہی ہمارے حکمران نہ ہی عوام، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف رجوع نہیں کیا، پلٹے نہیں ہیں۔ تو پھر اسی طرح اگر یہ آزمائش ہے تو آزمائش بھی مقام کے لیے ہوتی ہے، اس آزمائش میں پورا اترنا ہے، امتحان ہوتا ہے، امتحان میں پورا اترنا ہوتا ہے۔ تو کیا امت مسلمہ اس امتحان میں پورا اتر رہی ہے؟ نہیں اتر رہی۔ بحیثیت مجموعی امت مسلمہ ابھی بھی اپنے انہی اعمال قبیحہ کا شکار ہے کہ جن کی وجہ سے امت مسلمہ زوال پذیر ہے، وہن کی بیماری ہمیں لگی ہوئی ہے، ہم جنگ سے، جہاد سے نفرت کرتے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں لڑنے سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے سے کتراتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں سو کالڈ لبرل اور سیکولر جو طبقہ ہے اس نے اس بات کو اتنا اچھالا کہ اب مشہور کر دیا گیا ہے کہ اب اسلام جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ آج کا دین نہیں رہا۔ کتنا ایک غلط کنسیپٹ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، اور خود کو مسلمان کہلانے والے یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو پرانا دین ہو گیا، یہ پرانی تعلیمات ہیں، معاذ اللہ اسلام پر اٹیک کیا جا رہا ہے، اسلام کی تعلیمات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن جب ہم شہدائے احد صحابہ کرام علیہم الرضوان ان کی عظمت اور شان کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقیقی مومن کون تھے۔ وہ حقیقی مومن تھے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر میدان میں انہیں فتح و نصرت عطا فرمائی۔ نہ صرف میدان جنگ میں، میدان معیشت میں دیکھیے صحابہ کرام علیہم الرضوان جب خلفائے راشدین کا عہد مبارکہ آتا ہے تو اتنی زیادہ اسلامی سلطنت وسیع ہوتی ہے، معیشت ترقی کرتی ہے، مال و دولت حاصل ہوتا ہے، اتنی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان حیران ہوتے ہیں اور فرمایا کرتے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کہ اتنی نعمتیں، اتنی اللہ کی طرف سے آسائشیں ہمیں آج حاصل ہو چکی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری عہد مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم خود اللہ کے راستے میں ہر تکلیف کو برداشت کرتے تھے۔ تو آج اللہ کی تمام نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب رجوع کرنے سے آج ہم بہت دور ہیں۔ یہ ہماری تمام امت مسلمہ کا بہت بڑا المیہ ہے، چاہے مسلمان امت کے عام لوگ ہوں، عوام ہوں، چاہے بحیثیت مجموعی ہماری تمام مملکت اسلامیہ کے حکمران ہوں، بحیثیت مجموعی مسلمان جو ہے وہ جو فرمایا گیا تھا، کہا گیا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے،
بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی جو چنگاری تھی، جو عشق کی آگ تھی، وہ بجھ گئی، اور ایسی بجھی کہ اب مسلمان جو ہے وہ صرف راکھ کا ڈھیر بن کے رہ گیا ہے۔ مسلمان اگرچہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہن کی بیماری ایسی ہمارے اندر سرایت کر گئی کہ اب مسلمان جو ہے وہ حقیقت میں یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ راکھ کا ڈھیر ہے۔ اس کو تہس نہس کر دو، اس کو تباہ و برباد کر دو، کشمیر میں مارو، فلسطین میں مارو، افغانستان میں مارو، عراق میں مارو، شام میں مارو، یمن میں مارو، برما میں زندہ جلا دو، لیکن یہ راکھ کا ڈھیر ہے، یہ پہلے ہی راکھ کا ڈھیر ہے، تم کیا جلاؤ گے، تم اسے اور کیا آگ لگاؤ گے؟ تو بس وہ راکھ کا ڈھیر ایسے ہی پڑا ہوا ہے، بے حس و حرکت۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شہدائے احد کے تصدق سے، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جیسی دوبارہ اسلام کو سربلندیاں عطا فرما دے، وقار، عزت، رفعت اور اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ غزوہ احد جو ہے یہ اس میں بھی بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ وقتی طور پر بہت زیادہ شدید نقصان ہوا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے فتح و نصرت صحابہ کرام علیہم رضوان ہی کو عطا فرمائی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ شکست اسے ہوتی ہے جو میدان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے۔ تو اس موقع پر بھی غزوہ احد میں اگرچہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور مسلمانوں کو کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان پیٹھ پھیر کر بھاگے نہیں ہیں۔ پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے کفار مکہ ہی تھے کہ پہلی دفعہ بھی پیٹھ پھیر کر بھاگے، دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کا لشکر پیچھا کرنے کے لیے اور مقابلے کے لیے بھیجا، تو پھر ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار ہی کی قیادت کر رہے تھے، وہ اور ان کا لشکر جو ہے دوبارہ مکہ المکرمہ کی جانب بھاگ گیا، اور اس وقت تک سکون نہیں کیا جب تک وہ مکہ مکرمہ پہنچ نہیں گئے۔ تو یوں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس غزوہ احد میں بھی اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اور اسلام کو، مسلمانوں کو فتح و نصرت سے نوازا۔ جب ہم ان آیات بینات پر غور کرتے ہیں کہ وَأَنْتُمْ لَأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں، جیسے آج بھی ہے، کہ وقتی طور پر کفار کا غلبہ ہے، تو پھر مسلمان اعلیٰ کیسے؟ مسلمان اعلیٰ اور غالب اس وقت ہوں گے، فرمایا جب تم حقیقی مومن بن جاؤ گے، جب تم صرف اللہ کو ماننے والے نہیں بلکہ اللہ کی ماننے والے بھی بن جاؤ گے، تو پھر تم حقیقی مومن ہوگے، اور پھر تمہیں فتح و نصرت ہر میدان میں حاصل ہوگی۔ اور ایک معنی مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ اعلیٰ تو مسلمان ہی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں، جیسے دین اسلام سب سے اعلیٰ دین ہے، اسی طرح مسلمان سب سے اعلیٰ ہیں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن جب یہ حقیقی مومن ہونے کا حق ادا کریں گے تو پھر تمام ظاہری میدانوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت اور کامیابی انہیں حاصل ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ ناظرین و سامعین، سیدنا خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خوبصورت تذکارہ مبارکہ۔ خارجہ آپ کا نام ہے، زید آپ کے والد گرامی ہیں، بنو خزرج سے تعلق رکھتے ہیں، مدینہ طیبہ کا انصار کا بڑا قبیلہ، اور آپ کبائر صحابہ کرام میں، کبار صحابہ کرام، بڑے بڑے عظیم جو صحابہ کرام ہیں ان میں آپ شامل ہیں، اور بیعت عقبہ اولیٰ یعنی مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت سے پہلے جو بیعت مدینہ طیبہ کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی، اس میں آپ شامل ہوئے، اور بیعت عقبہ اولیٰ میں ہی آپ نے بیعت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آپ کا تعلق پیدا ہوا، اور ایسا تعلق کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہی کے گھر، انہی کے ہاں قیام فرما ہوئے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ ان کے ہاں قیام کیا، اور پھر جب مواخات مدینہ قائم ہوئی،
یعنی ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہما، ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا گیا، تو اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سیدنا خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ ان کا بھائی بنایا، یعنی ان کے ساتھ اخوت کا رشتہ قائم کیا۔ اور دینی بھائی، اخوت کے رشتے میں بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ پھر سیدنا خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی حبیبہ بنت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ یوں سیدنا خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سسر بھی بنتے ہیں، اور انہی سے یعنی سیدہ حبیبہ بنت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہما، ان سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادی سیدہ ام کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا یہ بھی متولد ہوئیں، اور ان کا شمار تابعین میں ہوتا ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری عہد مبارکہ کے بعد ان کی ولادت ہوئی جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ راشد تھے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہ انہوں نے ان کی یعنی سیدہ ام کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ ان کی تربیت کی۔ خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ دین اسلام کی خاطر ان کی کئی قربانیاں ہیں۔ انہوں نے غزوہ بدر میں امیہ بن خلف کو قتل کیا تھا، واصل جہنم کیا تھا، تو امیہ بن خلف کا جو بیٹا ہے صفوان بن امیہ، یہ اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے غزوہ احد میں شریک تھا۔ اسی طرح ابو جہل کا بدلہ لینے کے لیے ان کی اولاد موجود تھی، اسی طرح ہندہ جو ہے وہ بھی بدلہ لینے کے لیے تیار تھی، اور یہاں پر صفوان بن امیہ اور دیگر کفار انہوں نے یہ مل کر یہ پلاننگ اور منصوبہ بندی بھی کی کہ ہم فلاں فلاں کو بھی شہید کریں گے، اپنے جتنے بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے جتنے بھی مقتولین ہیں ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی اسی وجہ سے شہید کیا گیا۔ اسی طرح صفوان بن امیہ جو ہے یہ غزوہ احد میں سیدنا خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ ان کے سامنے آیا، اور اس نے سیدنا خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ پر وار کیا، جس سے آپ شہید ہوئے۔ اب سیدنا خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ جب یہ میدان احد کی جانب جا رہے ہیں تو جو زرہ انہوں نے پہنی ہوئی ہے، جو تلوار وغیرہ کے زخم سے بچاتی ہے، یہ انہوں نے اتار دی، اور اتار کر حضرت عباس بن عبادہ رضی اللہ عنہ ان کو دینے لگے کہ آپ یہ لے لیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر ان کے ساتھ ایک اور صحابی رسول جو ہیں وہ بھی شامل ہو گئے، اوس بن ارقم۔ تو یہ تینوں صحابی رسول رضی اللہ عنہم انہوں نے مل کر یک بار کے دشمنوں کی صفوں پر حملہ کیا، دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے اور ان کو واصل جہنم کرنے لگے۔ اسی دوران صفوان بن امیہ کے حملے سے سیدنا خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ یہ شہید ہوئے، اور سفیان بن عبد شمس نے سیدنا عباس بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور اوس بن ارقم جو ہیں ان پر کفار کے ایک جتھے نے حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں یہ شہید ہو گئے۔ سیدنا خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ جب ان کی آخری سانسیں ابھی تھیں اور نزا کی حالت ان پر طاری ہے، تو اس موقع پر ان کے پاس سے سیدنا مالک بن دخشم رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، اور انہوں نے کہا خارجہ بن زید اب آپ اپنے آپ کو کیوں ہلکان کر رہے ہیں، اب ہلکان کرنے کا کیا فائدہ، اور کہنے لگے کہ تم نے سنا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس موقع پر انہوں نے یوں فرمایا کہ اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی تو زندہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو حی ہے، قیوم ہے، اگرچہ الانبیاء حی فی قبورہم یصلون فی قبورہم، بھی اللہ کے نبی جو ہیں وہ بھی زندہ ہوتے ہیں، اللہ ہی نے ان کو زندگی عطا فرمائی ہے، لیکن جو حقیقی طور پر حی ہے اور ساری طاقتوں کا مالک ہے اور دوسروں کو بھی وہ طاقتیں عطا فرمانے والا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی ذات مبارکہ ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہمارا رب ہے، اور رب ہمارا اللہ ہی ہے، وہ تو زندہ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس لیے اب تو ہمیں اور زیادہ شدت کے ساتھ لڑنا چاہیے۔ اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالی کا دین ہم تک پہنچایا ہے، اس لیے اب تو مزید ہمیں جہاد کرتے رہنا چاہیے، اللہ کے راستے میں لڑتے رہنا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ جہاد تھا، شوق شہادت کا جذبہ تھا، یہ ایمانی قوت تھی، یہ ایمان کی پختگی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں شہادت کے بلند رتبے بھی عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے مسلمانوں کو اور اسلام کو فتح و نصرت بھی عطا فرمائی۔ ناظرین و سامعین، سیدنا خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ کے اس بہادری
اور جرأت آموز واقعے سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ غزوہ بدر، وہ غزوہ احد والا جوش و جذبہ، وہ ولولہ، وہ ایمانی قوت، وہ جذبہ جہاد، وہ جذبہ شوق شہادت، وہ ہمارے اندر اگر موجزن ہو جائے تو پھر کسی بھی قسم کے کوئی بھی استعماری طاقتیں، کوئی بھی ایسے اسلام دشمن لوگ، مسلمان دشمن لوگ جو مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، چاہے وہ یہود ہوں، چاہے ہنود ہوں، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، جب وہ مسلمانوں پر ظلم کرنے کے لیے مسلمانوں پر حملہ آور ہوں تو پھر اگر یہ جذبہ موجود ہو تو پھر کبھی بھی مسلمان پستی کا شکار نہیں ہو سکتے، ظلم کا شکار نہیں ہو سکتے، کبھی بھی شکست کا شکار نہیں ہو سکتے، پھر مسلمان اور اسلام ہمیشہ ہی سربلند ہو سکتے ہیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے سربلندی عطا فرمائے، عالم اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، آپس میں اتفاق اتحاد عطا فرمائے، اور جو استعماری طاقتیں ہیں، یہود و ہنود، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان استعماری طاقتوں کو نیست و نابود فرمائے اور اسلام کو سربلندی عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سید۔ ناظرین و سامعین، شہدائے احد اور خصوصاً سیدنا خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ کے خوبصورت تذکارے پاک ہو رہے ہیں۔ غزوہ احد ہو اور شہدائے احد کی شہادت ہو، سبھی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آج بھی جو ہو ذوق ابراہیم پیدا، تو آج وہ ذوق ابراہیم علیہ السلام کا پیدا ہو جائے تو پھر جو آگ ہے وہ گلستان بن سکتی ہے، وہ گل و گلزار ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر دشمن، اگر یہود و نصارہ، اگر یہود و ہنود، دیگر قوتیں جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہی ہیں، کشمیر میں، فلسطین میں، دیگر ممالک میں، شام، عراق، افغانستان، برما میں زندہ جلایا گیا، اگر آج وہ ایمان کی پختگی حاصل ہو جائے، وہ امت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد مل جائے، وہ ایک مٹھی بن جائیں اور پھر امت مسلمہ کے مفادات کی خاطر لڑیں، چاہے وہ معیشت کی بنیاد پر ہو، چاہے وہ سیاست کی بنیاد پر ہو، اور خاص طور پر وہ مسلمان اپنے بھائیوں کو ظلم سے آزادی یہ مقصد ہو، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام عالم اسلام کو، تمام مسلمانوں کو دوبارہ سربلندیاں اور عزتیں اور مقام اور وقار عطا فرما سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں غزوہ احد میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد صرف 700 ہے، اور سواری کے جانور بھی بالکل کم ہیں، زریں بھی بہت کم ہیں، جو جسم ڈھانپنے کے لیے لوہے کی زریں ہوتی ہیں تاکہ تلوار کے کاری وار جو ہیں وہ بےثر ہو جائیں یا زیادہ گہرے زخم نہ ہوں، تو وہ بھی بہت کم ہیں۔ سواریاں بھی نہیں ہیں کہ گھوڑے پر سواری کر کے جنگ لڑی جائے۔ اسی طرح آلات حرب و ضرب بھی بہت کم ہیں، تلواریں، نیزے، برچھیاں، بھالے بہت کم ہیں، پورے ہیں، اور پیدل فوج زیادہ ہے، اور صرف 700 کی تعداد ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کفار مکہ جو ہیں 3000، یعنی 4 گنا سے بھی زیادہ فوج بنتی ہے، 700 کے مقابلے میں 3000۔ بظاہر کوئی مقابلہ نہیں، لیکن ایمان کی طاقت ہے تو یہ مقابلہ ایسا ہے کہ مسلمانوں ہی کو فتح و نصرت حاصل ہوئی۔ اسی طرح جب ہم کفار کے گھوڑوں کی تعداد دیکھتے ہیں، وہ بھی سینکڑوں میں ہے، اونٹوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے، زریں ان سب نے پہنی ہوئی ہیں، اور کافی تعداد میں وہ سامان حرب بھی رکھتے ہیں، تلواریں، تیر، نیزے، ہر چیز ان کے پاس وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن چونکہ وہ ایمان نہیں ہے، جذبہ ایمانی صحابہ کرام علیہم رضوان ہی کے پاس ہے، تو ایمان کی طاقت جدھر ہوگی وَأَنْتُمْ لَأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جہاں ایمان کی طاقت ہوگی وہاں پر غلبہ انہیں حاصل ہوگا، فتح و نصرت انہیں ملے گی۔ اور یہ جو فرما دیا وَلَا تَهِنُوا، کمزوری مت دکھانا، یہ بھی اللہ کا ایسا حکم ہے تا قیامت مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم وہن کی بیماری کا شکار مت ہو، تم کمزوری اور بزدلی مت دکھاؤ، تم اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کے راستے میں حق کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، چاہے کشمیر میں مسلمان ہوں، چاہے فلسطین میں مسلمان ظلم کا شکار ہوں، چاہے افغانستان میں ہوں، عراق میں ہوں، شام میں ہوں، برما میں ہوں، جہاں بھی مسلمان ظلم کا شکار ہوں، اے مسلمانوں ولا تہینوا ولا تحزنوا، نہ ہی کمزوری دکھاؤ، نہ ہی رنجیدہ ہو جاؤ، نہ ہی غم زدہ ہو کہ ہم کیا کریں، ہم کیا ہو رہا ہے،
صرف غم زدہ نہ رہو اور کمزوری نہ دکھاؤ، بلکہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کے راستے میں ڈٹ جاؤ، اللہ کے راستے میں لڑو۔ اگر لڑتے ہوئے مر گئے، لڑتے ہوئے جان تمہاری چلی گئی تو شہید کا مقام پاؤ گے، اور لڑ کر فتح و نصرت حاصل کر کے واپس گھروں کو لوٹے تو غازی بن جاؤ گے۔ تو یوں دونوں صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی بندہ مومن کو ایسے بڑے بڑے انعامات سے نواز رہا ہے۔ شہادت وہ بلند مقام کے شہید کا قطرہ گرتے ہی، خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی حدیث مبارکہ کے مطابق جنت میں اس کو مقام دکھا دیا جاتا ہے، وہ تصرف کرتا ہے، اس کو روحانی تصرف حاصل ہوتا ہے۔ شہید کی روح جو ہے وہ اللہ کے حکم سے وہ جہاں چاہتی ہے چلی جاتی ہے، اور شہید کی وجہ سے 70 لوگوں کو ایک شہید جو ہے وہ سفارش کرے گا، اللہ بخش دے گا۔ ایسی ایسی شانیں عطا فرمائی گئی ہیں، حتیٰ کہ جو غازی ہے جو پہرا دیتا ہے سرحد پر، اللہ نے فرمایا اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ جو اللہ کے خوف سے جس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے پہرا دیتا ہے، ان کی حفاظت کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے، فرمایا ان دو لوگوں کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو اسی طرح صحیح مسلم کی غالباً حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ نفاق کی ایک حالت پر مرے گا، منافقت کی ایک حالت پر مرے گا، جس نے پوری زندگی نہ ہی جہاد کیا نہ ہی جہاد کی تمنا کی۔ یعنی وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور پھر اس کے دل میں کبھی یہ خواہش بھی نہیں ابھری کہ کاش میں بھی جہاد کرتا، کاش میں بھی مسلمانوں کے لیے لڑتا، میں اللہ کے راستے میں لڑتا اور میں بھی شہادت پا لیتا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارکہ کے مطابق جس نے نہ جہاد کیا، نہ ہی تمنا بھی نہیں کی، خواہش بھی نہیں کبھی کی، چاہت بھی نہیں رہی، تو فرمایا وہ منافقت کی، نفاق کی ایک حالت پر مرا۔ تو کتنی بڑی وعید ہے۔ تو کیا آج ہم نفاق کی حالت میں تو نہیں ہیں؟ کیا ہم وہن کی بیماری کا شکار تو نہیں ہیں؟ ہم نے خود اپنا احتساب کرنا ہے، اور ان صحابہ کرام علیہم الرضوان ان کی پیروی کرنی ہے۔ ان کی سیرت اور کردار بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ان کے سیرت کردار، ان کی قربانیوں سے ہماری نوجوان نسل امت مسلمہ واقف ہو جائے۔ یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم تمام ہمیں علوم تو حاصل ہیں، بالکل سیکھنے چاہیے، ہمیں تمام چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، لیکن اگر ہمیں علم نہیں ہوتا تو ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کا علم نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو قرآن کی تعلیمات کا پتہ نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہم نہیں جانتے، ہم فقہی معاملات اور شرعی جو معاملات ہیں، جو ہمارے روزمرہ زندگی کے معاملات ہیں، نکاح، طلاق، تجارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان معاملات کا نہیں پتہ ہوتا۔ باقی دنیا جہان کی ہمیں تمام چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، تمام معلومات ہمیں ازبر ہوتی ہیں، ہمارے فنگر ٹپس پر ہوتی ہیں، لیکن بہت بڑا المیہ کہ ہم دین سے بہت دور جا چکے ہیں، ہم دین کی تعلیمات سے بھی دور ہیں، اللہ کے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بہت دور ہیں۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم واپس لوٹ آئیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ یہ کرونا، یہ عذاب یا وبا یا آزمائش یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو اگر اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اللہ ہی کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اللہ کے جو احکام ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکام ہیں ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ مرنا تو ایک دن ہے، کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب اللہ چاہے گا موت آ جائے گی۔ اور اگر جیسے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پوری زندگی لڑتے رہے لیکن شہید نہیں ہوئے کیونکہ سیف اللہ تھے، تو وہ بھی اپنے عام طبعی علالت کی وجہ سے بہت زیادہ انہیں غم بھی تھا اور احساس بھی تھا، اور کہتے تھے کہ میں میدان جہاد میں شہادت اللہم صلی علی سیدنا و مولانا